اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ایک عالم افضل ہوتا ہے یا ایک سید زادہ افضل ہوتا ہے جو غیر عالم ہو، اور عالم سے بھی یہاں وہ عالم مراد ہے جو خود سید زادہ نہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بحث کیوں چھڑی، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس بحث کے چھڑنے کے بعد کون سے دو گروہ بنے، پھر ان دونوں گروہوں کے دلائل بتاؤں گا اور آخر میں اپنا موقف بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ بحث کیوں چھڑی۔ دراصل مولانا الیاس قادری صاحب سے کسی آدمی نے یہ سوال پوچھا کہ ایک عالم جو سید نہ ہو وہ افضل ہوتا ہے یا ایک سید زادہ جو عالم نہ ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ تو مولانا الیاس قادری صاحب کیونکہ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ جیسی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک عالم ایک سید زادے سے افضل ہوتا ہے جو عالم نہ ہو، تو مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چلی اور دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عالم ہی افضل ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، سید زادہ افضل ہوتا ہے۔ میں دونوں گروہوں کے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جو کہتے ہیں کہ عالم افضل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو جاننے والا ہے، عالم ہے، وہ یقیناً افضل ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ یہاں بھی سید اور غیر سید کی تخصیص نہیں کی گئی، اس لیے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ایک عالم جو جو عام سید زادہ ہوتا ہے اس سے افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس گروہ کی رائے یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ سید سے افضل ہوتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، جو علم ہے نا، وہ بندہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، جبکہ سید ہونا ایک قدرتی وصف ہے جو اسے بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے مل جاتا ہے۔ اب دوسرے گروہ کی بات کر لیتے ہیں کہ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا خونی تعلق ہے اس شخص کو ہمیں افضل سمجھنا چاہیے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، ایک آدمی اگر کسی اچھے عالم دین کے پاس 5، 6، 7، 8 سال گزارے تو وہ عالم بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان الٹا بھی لٹک جائے تو وہ سید زادہ نہیں بن سکتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اعتراض وہ پچھلے گروہ پر یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ بتائیں، آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ایک مرید جو عالم ہو اور ایک پیر صاحب جو عالم نہ ہوں، ان دونوں میں سے کون افضل ہوگا، تو صاف سی بات ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ مرید جو ہے وہ افضل نہیں ہے، پیر صاحب افضل ہے۔ تو یہاں بھی یہی کرنا چاہیے۔ اب میری رائے کیا ہے اس سے متعلق؟ تو دیکھیں، میری تو سب سے پہلے رائے یہ ہے کہ اس طرح کی بحثیں ہمیں چھیڑنی ہی نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو عالم دین ہیں اور خود سید نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سادات کا ادب کریں اور ان کو خود سے افضل سمجھیں کہ یہ آل رسول ہیں، اور وہ سادات جو خود عالم نہیں ہیں وہ علماء کو اس لیے افضل سمجھیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پڑھا ہے، انہیں سیکھا ہے، یہ ان کے علمی وارث ہیں، اس لیے ہم ان کا ادب و احترام کریں گے۔ تو میرا خیال ہے دونوں طرف سے معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔